السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اپنے اموال میں سے، اپنے مالوں میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، جو کہ بہت ہی معمولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو تو اسے کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک اوقیہ یہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح 200 درہم چاندی کے اگر موجود ہوں تو چاندی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے سونے کے حوالے سے سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دینار پر آدھا دینار اور 40 دینار پر مکمل دینار زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے دور کا نصاب ہے، 20 دینار، یہ 200 درہم۔ موجودہ دور میں اگر زکوٰۃ نکالنی ہو سونے کی یا چاندی کی تو وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، چونکہ 20 دینار کا یہی نصاب بنتا تھا، 7.5 تولہ سونا، اور اگر چاندی کسی کے پاس 200 درہم ہو یعنی 52.5 تولہ چاندی، اگر آپ نے تولہ یا ماشے کے حساب سے سمجھنا ہو تو چاندی 52.5 تولہ اور سونا 7.5 تولہ، اور اگر گرام کے لحاظ سے سمجھنا ہو تو 594 یا 95 گرام چاندی ہو اور 85 گرام اگر سونا ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس نے 7.5 تولہ میں سے 2.5% اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور چاندی کا بھی یہی نصاب اسلام نے بیان کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ سال گزر چکا ہوا ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی تو نہیں ہے، نقدی رقم موجود ہے، کرنسی موجود ہے کاغذی، تو جو کاغذی نوٹ ہیں اس میں زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپس میں جو تبادلہ ہوتا تھا خرید و فروخت کا، اس میں یہ کاغذی نوٹ موجود نہیں تھے، سونے اور چاندی کے ساتھ ہی کاروبار ہوتا تھا۔ لیکن اہل علم نے کاغذی نوٹوں کو چاندی پر قیاس کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم کہ جس سے انسان 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو اور وہ فالتو پڑی ہوئی ہو، اضافی ہو، اس پہ سال گزر چکا ہو، تو ایسا شخص اس سے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو گویا کہ جو کاغذی کرنسی ہمارے پاس موجود ہے اس کا نصاب وہی ہے جو چاندی کا نصاب ہے۔ تو اگر چاندی کے نصاب کے برابر، جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اتنی رقم ہو اور وہ استعمال سے زائد ہو تو ایسے کاغذی نوٹوں پر بھی زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ سونے یا چاندی پہ جو زکوٰۃ ہے، خواہ وہ سونا یا چاندی ڈھیلے کے شکل میں ہو یا وہ زیورات کی شکل میں ہو، دونوں صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے، وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر زیورات ہوں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ زیورات کی شکل میں ہو یا ڈھیلے کی شکل میں ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینا لازم اور فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک خاتون اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے جو اس نے پہنے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے جہنم کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ فرمایا اس کے تم زکوٰۃ ادا کرو. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر زیور بھی ہو اور استعمال بھی ہو رہا ہو تب بھی اس سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور ایک اور روایت مستدرک حاکم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا. ان کے پاس کچھ زیور تھا جو وہ پہنا کرتی تھی. سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے کہ اللہ کے پیغمبر کہ میرے پاس جو یہ سونا ہے کیا یہ کنز تو نہیں ہے؟ یعنی وہ مال تو نہیں جس کی قرآن نے دھمکی دی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، انہیں قیامت کو عذاب دیا جائے. کہ یہ کنز تو نہیں ہے؟ فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت نعم. کہا کہ ہاں ادا کرتی ہوں. فرمایا پھر یہ کنز نہیں ہے. جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال کنز شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی اس پر وعید نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے. فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم. کہ قیامت کے روز ان کی سونے چاندی کو آگ میں دھکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. تو قرآن اور حدیث کی دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سونا اور چاندی مطلقاً ہے، خواہ وہ ڈھیلے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، وہ استعمال میں ہو یا گھر میں رکھا ہوا ہو، ہر صورت میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم آتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کسی سونے میں چاندی میں ملاوٹ ہے تو یہ ملاوٹ نکالنے کے بعد خالص سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم آئے گی. اگر اس میں اور بھی کوئی چیز شامل کی گئی ہے تو اس کو پہلے الگ کیا جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اس کا ماہر ہو اور سونار جو اس کا کاروبار کرتے ہیں ان سے اس کا حساب لگوایا جائے اور ملاوٹ شدہ چیز کو نکالنے کے بعد خالص سونے اور چاندی سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.